اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت ہی بڑی خبر پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہوگے کہ ملک میں ایک خبیث ہے، ایک مردود ہے، ایک مرتد ہے، اور اتنا خبیث ہے اور اتنا غلیظ اور ناپاک گھٹیا قسم کا آدمی ہے کہ جس کو اس کی بیٹیاں اور اس کے گھر بار والے بھی اب گھر سے باہر کر رہے ہیں، اور اس بڑے خبیث کا نام ہے وسیم رضوی۔ جی ہاں، اس کی زیادہ تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ برا بھلا کہنا یا گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اتنا بڑا خبیث ہے کہ اگر اس کو گالیاں دے تو گالیوں کی بے عزتی ہے۔ تو خیر، بڑی خبر یہ آ رہی ہے جناب، یعنی بڑے سوچنے والی خبر ہے کہ وسیم رضوی جیسا شیطان خبیث، جس نے قرآن کے خلاف آواز اٹھایا اور پھر خود اس کی برادری جو شیعہ برادری ہے وہ اتنی ناراض ہو گئی کہ اسے شیعہ وقف بورڈ میں حصہ لینے پر بھی شیعہ برادری نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائیں، بڑی خبر یہ آ رہی کہ وسیم رضوی شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن جیت گیا۔ جی ہاں، میں تھوڑی سی بتا رہا ہوں آپ کو پوری تفصیل، اس کو پوری آپ خبر دیکھنا۔ جی ہاں، یہ وسیم رضوی شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن پھر جیت گیا، یعنی جس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، جس کو خود کی بیوی، خود کے بھائی، خود کے بیٹے، خود کا خاندان اس کو مردود کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی خباثت کی کہ قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی اور نکالنے کی بات کی تو خود کے گھر بار والوں نے بھی اس کو نکال دیا۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائے کہ وہ شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن جیت گیا۔ اب اس کے جیتنے پر شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نقوی، جو امام ہیں، صدر مجلس علماء ہند، انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ وقف بورڈ کے الیکشن میں گھوٹالے ہوئے ہیں، گھپلا ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور وسیم رضوی کو جب ہم ممبروں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو وسیم رضوی الیکشن کیسے جیتا؟ تو میں نے نیشنل نیوز میں بھی ہنستے ہنستے کہا ہوں کہ جیسے لوگ ابھی سطح میں بیٹھے ہیں، مشینوں کی مہربانی، مشینوں کی کرم فرمائی، مشینوں کا پیار، مشینوں کی محبت کے لوگ سطح حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، ہم نے تو ان کو گلیوں میں سے مار مار کر بھگایا تھا، پھر یہ کیسے جیت گئے؟ تو جناب بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ مولانا کلب جواد نے اشارہ کر دیا ہے کہ باقاعدہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے جوہری باغ چوک لکھنؤ میں اپنی رہائش گاہ پر مولانا سید کلب جواد نے پترکاروں، صحافیوں اور جرنلسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ متولیوں کے حلف نامے سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ الیکشن میں قوانین کی کھلے عام دھجیاں اڑائی گئی ہے اور کرپشن ہوا ہے، اور اس کرپشن میں بورڈ کے اراکین بھی شامل ہے۔ مولانا نے وقف بورڈ کا دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ دہرایا اور کہا کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے تاکہ متولیان دوبارہ ایماندار نمائندوں کو منتخب کر سکیں۔ مولانا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس شخص نے مقدس کتاب قرآن کی توہین کی وہ کسی مسلم ادارے کا ممبر بھی نہیں بن سکتا ہے، مسلم ادارے کا ممبر بھی بننے کے لائق نہیں، اور ہندوستان کے سبھی علماء نے اسے مرتد کہہ دیا۔ جی ہاں، اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو مرتد ملعون وسیم رضوی کو اسلام سے جب سبھی علماء نے نکال کر پھینک دیا ہے، جو قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو اور قرآن کی توہین کا مرتکب ہو، وہ کسی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو اب انہوں نے سرکار کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر سرکار ان کے مطالبے کو نہیں مانتی ہے، دوبارہ الیکشن نہیں کرواتی ہے اور وسیم رضوی جیسے خبیث اور مردود کو نکال کر نہیں پھینکتی ہے، تو پھر شیعہ اور سنی علماء متحد ہو کر خود گرفتاری دیں گے۔ کیونکہ دیکھو، سرکار جو ہے وسیم رضوی کو گرفتار نہیں کر رہی، جبکہ ابھی 4 دن پہلے خود وسیم رضوی کے ڈرائیور نے اپنی بیوی کے ساتھ جا کر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے کہ اس نے میری بیوی کا ریپ کیا ہے اور کئی بار کیا ہے۔ لیکن
لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ریپ کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. پہلے قرآن کے معاملے میں تو گرفتار نہیں کیا گیا, کیونکہ میں پہلے سے لگاتار بولتے آ رہا ہوں کہ نرسنگ سوامی ہوں یا پھر وسیم رضوی ہو, یہ سب ایسے پالتو ہیں, جیسے پالتو کتے ہوتے ہیں نا, یہ کتے وقت وقت پر کام آتے ہیں, بھونکنے کے لیے, تھوڑا سا ماحول کو خراب کرنے کے لیے. اور ابھی 2022 کا الیکشن آ رہا ہے تو نرسنگ جو ہے وہ جو سوامی ہیں کہ کیا ہے, اور ایسی وسیم رضوی, یہ پالتو کتا بہت کام کا ہے حکومت کا, کیونکہ یہ نفرتیں پھیلانے کے لیے کام آتے ہیں, یہ ہندو مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کام آتے ہیں. تو حکومت نے ابھی تک سینکڑوں جگہ مورچے نکل چکے ہیں وسیم رضوی کے خلاف, نرسنگ سرسوتی کے خلاف, لیکن حکومت ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتی ہے, کیونکہ حکومت جانتی ہے, حکومت کا یہ ماننا ہے کہ یہ وسیم رضوی جیسے پالتو کتے, نرسنگ جیسے پالتو کتے, یہ ہمارے بڑے کام کے ہیں, تو حکومت ان کو کسی بھی حال میں گرفتار نہیں کر رہی ہے. اس لیے اب مولانا کلب جواد نے کہا کہ ٹھیک ہے, حکومت اپنے ان پالتو کتوں کو گرفتار نہیں کر رہی ہے تو ہم خود مل کر اب اپنی گرفتاریاں دیں گے. جی ہاں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وسیم رضوی کے نے تحریری طور پر سرکار کو بتایا تھا کہ 8000 اوقاف کی املاک ہے, اور اب وہی رضوی رپورٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ 3000 اوقاف کی ملکیتیں ہیں. اس کا مطلب بہت بڑا گھوٹالہ ہوا ہے. مولانا نے کہا کہ یہ بھی انکوائری کا موضوع ہے, انکوائری ہونی چاہیے, اس لیے کہ اوقاف کی املاک کو فروخت کیا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے, اور اس پر کارروائی نہیں ہو رہی ہے, اور مینجمنٹ سرکار اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے. اور اب وسیم رضوی اگر دوبارہ چیئرمین بن جاتا ہے شیعہ وقف بورڈ کا, تو پھر وہ پوری طریقے سے شیعہ وقف کو تباہ کر دے گا, اوقاف کو تباہ کر دے گا, جس کے کھلے, مولانا کلب جواد نے کہا کہ جس کے کھلے ثبوت ہے کہ یہ اوقاف کو تباہ کر دے گا. مولانا نے حکومت پر بھی لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مرتد وسیم رضوی پر, شیطان وسیم رضوی پر درجنوں FIR کے باوجود اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. تو مولانا کلب جواد سے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت یہ پالتو کتا ہے, بڑا کام کا ہے, ابھی کام آئے گا 2022 میں, اس لیے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو مولانا کلب جواد نے کہا کہ حکومت مرتد وسیم رضوی کے جرائم کی پردہ پوشی کر رہی ہے. جی ہاں, پھر وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ رکھا جا رہا ہے, کام کے کتے ہیں جس کے کھلے ثبوت ہے. اس موقع پر شمیل شمسی بھی موجود تھے, اور اب شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نے کہا ہے کہ جب ہم لوگوں نے, ممبران نے کچھ ووٹ ہی نہیں دیا تو وسیم رضوی جیتا کیسے, اور وسیم رضوی اگر دوبارہ وقف بورڈ کا, شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے تو شیعہ اوقاف کو پوری طریقے سے وہ بیچ کر رکھ دے گا, تباہ کر دے گا.